نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو 9 نشانیاں عطا کی گئی وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 بولنے میں دقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کیونکہ اس میں لکنت تھی اور اللہ رب العالمین نے اسے دور فرما دیا۔ نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی اور نمبر 7 گن، نمبر 8 مینڈک اور نمبر 9 خون۔ یہ جو 6 نشانیاں آخر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جیسے کہ دریا کا پھٹنا، اس میں رستے بننا، طوفان، ٹڈی، گن، مینڈک، خون، یہ جو 6 نشانیاں ہیں، ان پورا اس کا مفصل بیان 90 پارے کے 6 رکوع میں ہم سماعت کر چکے تھے۔ یہ جو جتنے معجزات جو قرآن نے اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ تو اس کا تعلق بعض تو معجزے تھے جیسے کہ عصا، ید بیضا، اور اسی طرح بعض ان میں سے فرعون پر عذاب تھے، لیکن یہ بالواسطہ یہ بھی معجزہ تھے کہ یہ آپ اس کی تفصیل میں پیچھے سن چکے ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کہ فرعونیوں کے لیے وہ عذاب بن جاتا تھا، لیکن بنی اسرائیلیوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا تھا۔ ان کا سب خون بن جاتا تھا لیکن ان کا وہ پانی کا پانی رہتا تھا لیکن وہ خون نہیں بنتا تھا۔ وہ پوری تفصیل میں 90 پارے کے 6 رکوع میں اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو دوبارہ اس رکوع کے وہ پڑھے، اس کی تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو فرعون پر عذاب آئے تھے 6، یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے تو معجزہ تھے، اور یہ کیوں آئے تھے؟ تو یہ اس وجہ سے آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اللہ کے نبی کی فرعون نے اور ان کی قوم نے، اس وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا۔ فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمان و زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات میں مختصر اس کا خلاصہ یہ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ اللہ کے نبی کی بے ادبی کیسے کرتا تھا وہ قرآن بتا رہا ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ جادو کے اثر سے تمہاری عقل اپنی جگہ پر نہیں رہی، یا تو تمہیں مسحور ہو، یعنی آپ جو جتنے معجزات دکھاتے ہیں، جو عجائبات دکھاتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ یہ سب جادو کے کرشمے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون
یقیناً تو جان چکا ہے کہ جو نشانیاں، جو عبرتیں تجھے میں نے دکھائی ہیں وہ سب کی سب آسمان و زمین کے رب نے ہی نازل فرمائی تھی، کیونکہ ان نشانیوں اور معجزات سے یہ میری سچائی کا ثابت ہونا، میرا کامل العقل ہونا اور میرا جادوگر نہ ہونا، ان نشانیوں کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ ظاہر ہو چکا ہے، چاہے تو یہ کچھ بھی مجھے کہتا رہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا اگلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرعون نے جب یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے، تو ہر ظالم آخر میں یہی چاہتا ہے کہ اسے اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تمام بنی اسرائیلیوں کے لیے یہ طے کر لیا کہ انہیں سرزمین مصر سے نکال دے، لیکن اللہ کی چاہت کچھ اور تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ ان کو نکالنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو دریا میں لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دریا کو رستہ بنا دیا، لیکن جب وہ پوری قوم فرعون کی وہ بھی آ گیا اور اس کی قوم بھی آ گئی، اللہ رب العالمین نے ان سب کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کو سلامتی کے ساتھ اسی سرزمین مصر میں واپس لے کر آ گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو جب غرق کر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ اب اس سرزمین کا میں نے تمہیں مالک کر دیا، یعنی اب تم اس سرزمین ملک مصر میں اور ملک شام میں تم رہو، اور قیامت جب آئے گی تو پھر ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ میدان قیامت میں جیسے ہم نے یہاں دنیا میں تمہیں دکھا دیا کہ جس طرح فرعون کو اور اس کو اور تم لوگوں کو ہم نے الگ الگ کر کے جدا کر کے دکھا دیا، قیامت کا دن بھی وہ دن ہوگا کہ جب ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیسے سعادت مندوں کو الگ کرتے ہیں اور کیسے بدبختوں کو الگ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہ ہوگا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا۔ علماء فرماتے اس سے مراد یعنی قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے شیاطین کے خلط ملط کرنے سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور قیامت تک کوئی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ حق ہے۔ اس آیت میں ایک جملہ آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا جملہ ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن میں یہ اللہ رب العالمین کا یہ جو قرآن کا یہ جو حصہ ہے، فرمایا کہ یہ ہر ایک بیماری کے لیے مجرب عمل ہے۔ جس جگہ بھی اگر بندے کو مرض ہو اس جگہ پر یہ آیت مبارکہ کا اتنا حصہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے اذن سے اس کی وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے تو سنیے، مشہور بزرگ ہے حضرت سماک، حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بیمار ہوئے تو ان کے جو چاہنے والے تھے، ان سے جو تعلق رکھنے والے تھے، ان کا قارورہ لے کر، قارورہ کہتے ہیں پیشاب ٹیسٹ جو ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ڈاکٹرز آج کتنے ٹیسٹ کروا کر بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن پہلے زمانے میں صرف ایک پیشاب سے ہی ساری بیماریوں کا پتہ چل جاتا تھا کہ صرف پیشاب کو دیکھ کر وہ جو حکیم ہوا کرتے تھے، جو ڈاکٹر یونانی ہوا کرتے تھے، وہ اس میں دیکھ کر اس کے سارے امراض کا بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے کہ سارے ٹیسٹ کے بعد بھی ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتی بیماری۔ بہرحال لیکن یہاں پر
وہ ان کے جو چاہنے والے تھے حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ان کا پیشاب لے کر، وہ ایک نصرانی طبیب تھا اس کے پاس، وہ لے کر جانے لگے۔ راستے میں وہ جب جا رہے تھے ان کے وہ جو چاہنے والے، تو ان کو راستے میں ایک نہایت ہی خوبصورت خوش لباس اور جن کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو روک کر پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک قارورہ ہے اور یہ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ان کو بیماری ہے، ان کا درد بہت ہے، تو ایک نصرانی طبیب کے پاس ہم یہ دکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں کہ کیا بیماری ہے حضرت کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، وہ جو ہستی جو ان کے سامنے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ یعنی وہ جو نصرانی طبیب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے تھے، تو وہ خدا کا دشمن ہوا اور یہ اللہ کے ولی ہوئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم اللہ کے ولی کا قارورہ دکھانے کے لیے تم اللہ کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کہا کہ اس قارورہ کو پھینکو، یعنی اس پیشاب کو پھینکو اور واپس جاؤ، اور حضرت جو تمہارے محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان سے جا کر یہ کہو کہ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر قرآن کا یہ حصہ تلاوت کریں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اتنا سا جملہ فرمایا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور وہ جو ان کے چاہنے والے تھے وہ حضرت کے پاس آئے اور انہیں آ کر یہ کہا کہ ہمیں راستے میں ایسی ایسی ہستی ملی اور انہوں نے یہ قرآن کا حصہ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ نے وہ جیسے فرمایا تھا وہ اسی طرح ہاتھ رکھ کر پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ فوراً حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ یہ اللہ کے ولی جن کو قرآن پر کتنا یقین، کہ پڑھا اور فوراً آرام آیا۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا حضرت محمد بن سماک سے کہ وہ کون تھے جو راستے میں آ کر جنہوں نے ہم سے یہ پیشاب پھینکوایا؟ تو فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کی تم سے راستے میں ملاقات ہوئی تھی، تو یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے یہ بتایا۔ اور قرآن نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی جدا جدا کر کے نازل کیا، اور تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو 23 سال کے عرصے میں جدا جدا کر کے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، تاکہ لوگ اس کے مضامین کو بآسانی سن سکیں اور سمجھ کر پھر وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کہتا ہم نے حالات اور واقعات جو ضرورت ہوتی رہی اس طرح قرآن کو نازل کرتے رہے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگوں تم اس قرآن پر، یعنی کافروں سے، مشرکین سے آپ فرما دیں کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اپنے لیے تم نعمت آخرت اختیار کرو یا تم عذاب جہنم کو چوائس کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جن سلیم الفطرت لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آسمانی کتاب کا علم دیا گیا، یعنی وہ مومنین اہل کتاب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی حضور کی آمد سے پہلے وہ اپنی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں پڑھ چکے تھے، وہ اس انتظار میں، وہ اس جستجو میں تھے کہ کب حضور کی تشریف آوری ہو اور وہ شرف اسلام سے مشرف ہو جائیں۔ ان کے نام جو علماء نے لکھے وہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر وغیرہ ہوں، یہ تمام وہ ہستیاں تھیں کہ جو حضور کی آمد سے پہلے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو پھر یہ حضور پر ایمان لے آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو
جب انہوں نے قرآن سنا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن سنا تو ان کو قرآن کی تلاوت سے لذت کتنی ملی۔ فرمایا کہ یہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اگلی آیت ان کی قرآن اور تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جن حضرات کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا، اللہ رب العالمین ان کی اور تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے، تو بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مبعوث فرمائے گا، تو یہ وعدہ پورا ہو چکا۔ فرمایا کہ یہ حضرات ان کا قول عقیدہ تھا اور ان کا عمل قرآن کہتا ہے کہ ان کو جو عقیدہ بتایا گیا تھا کہ میرا نبی آئے گا، اللہ رب العالمین نے جو ان کی کتابوں میں فرمایا کہ یہ اس وعدے کو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ اب ان کا عمل یہ ہے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو اپنے رب کے حضور عجز و نیاز سے اور نرم دلی سے روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور فرمایا اس قرآن کی برکت انہیں یہ ملتی ہے۔ اب دیکھیے انہیں تو ملتی ہے لیکن ہمیں بھی ملے گی۔ فرمایا کہ یہ قرآن ان کے دلوں کے خشوع و خضوع، یعنی ان کے دل میں خشوع و خضوع اتنا ہے کہ فرمایا کہ جب یہ جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو فرمایا ان کے جھکنے کو اللہ رب العالمین ان کے خشوع و خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ رو سکتا ہے تو وہ روئے، یہ رونا مستحب ہے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ یعنی غم کے ساتھ اترا، اس لیے جب تم اسے پڑھو تو رو، اگر رو نہ سکو تو فرمایا رونے جیسی شکل بنا لو، اور یہ رونا جو ہے اگر اللہ کے خوف سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ ترمذی نسائی کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا کہ جسے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا آ جائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی اللہ اپنا ایسا ہی خوف عطا فرمائے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پڑھیے، قرآن دل میں نرمی لاتا ہے، قرآن دل میں خشوع خضوع لاتا ہے۔ جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو یاد رکھیے کہ یہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں کہ جیسے لوہے کو پانی لگتا رہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر ہم اپنے دلوں کی صفائی کا کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دل صاف ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور قرآن کو کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ دلوں کو نور دے دیتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت دلوں کو نور دے دیتی ہے، اور موت کو یاد کرنا یہ انسان کو دل کو نور دے دیتی ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔